اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے بنایا ہے یہ جاننا کامیابی کا دنیا کا سب سے بڑا فارمولہ ہے۔ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے؟ آپ اگر یہ ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا کورس ڈسکور یور ٹیلنٹ جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ کورس 1 اپریل سے شروع ہوگا، 7 دن کا ہوگا اور یہ میں خود کرواؤں گا۔ آج آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔ یہ 23 مئی 2013 کا دن تھا۔ نک ویتنام کے ہوچی من اسٹیڈیم میں کھڑا تھا اور وہ لوگوں کو ہنسا بھی رہا تھا اور رلا بھی رہا تھا۔ مجمع مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھا اور پھر ایک انتہائی جذباتی لمحہ آ گیا۔ اسٹیج پر ایک پیاری سی بچی لائی گئی۔ بچی ماں کی گود میں تھی۔ وہ نک کی طرح پیدائشی طور پر دونوں بازوؤں اور دونوں ٹانگوں سے محروم تھے۔ بچی کو دیکھ کر اسٹیڈیم میں خاموشی چھا گئی۔ مجمع نک کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ نک خاموش کھڑا رہا۔ لوگوں کو اس کی خاموشی بہت طویل لگ رہی تھی۔ پھر نک مسکرایا اور بچی کی طرف دیکھ کر بولا، تمہیں معلوم ہے میں ہمیشہ اتنا خوش کیوں رہتا ہوں؟ بچی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بچی سے دوبارہ مخاطب ہوا، میں اس لیے خوش رہتا ہوں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں خدا بھی حقیقت ہے اور جنت بھی حقیقت ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے اور وہاں ہمارے بازو بھی ہوں گے اور ہماری ٹانگیں بھی ہوں گی۔ ہم وہاں دوڑ بھی سکیں گے اور پکڑم پکڑائی بھی کھیل سکیں گے۔ نک خاموش ہو گیا، لیکن پورا مجمع آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا۔ نک کون ہے اور اس کی بات نے پورے اسٹیڈیم کو رونے پر کیوں مجبور کر دیا تھا؟ میں اس طرف آؤں گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مہربانی فرما کر اس سرخ نشان اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ بزنس مینز اور لرنرز کی 14 لاکھ کی کمیونٹی میں شامل ہو سکیں۔ نک کا پورا نام نک وایوچچ تھا۔ وہ دسمبر 1982 میں میلبرن میں پیدا ہوا۔ وہ پیدائشی طور پر معذور تھا۔ وہ ایک ایسے دھڑ کے ساتھ پیدا ہوا تھا جس میں بازو اور ٹانگیں نہیں تھے، لہذا اس کے لیے زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نک کا کہنا تھا اس نے 8 سال کی عمر سے خودکشی پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن معذوری کی وجہ سے وہ خودکشی کے قابل بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اسے فیصلہ کیا کہ وہ باتھ ٹب میں ڈوب کر خودکشی کر لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ اس کا کہنا تھا کہ میرا خیال تھا کہ خودکشی سے میرے والدین اور بھائی بہن کو صدمہ ہوگا۔ اس کا خیال تھا اگر میں نے خودکشی کر لی تو میرے گھر والے مجھے مجرم سمجھیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے مجھے مجرم سمجھیں۔ لہذا نک نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن وہ روز سوچتا تھا میری زندگی کا آخر مقصد کیا ہے؟ آخر مجھے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ یا پھر یہ گناہ میرے والدین نے کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی؟ وہ سوچتا رہتا تھا یہاں تک کہ ایک واقعہ پیش آیا، اور اس ایک واقعے نے اس شخص کی پوری زندگی کا دھارا بدل دیا۔ وہ ایک دن بائبل پڑھ رہا تھا اور بائبل میں اس نے ایک ایسے نابینا شخص کا قصہ پڑھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے بینائی مل گئی۔ لیکن واقعہ پڑھنے کے بعد سوچا اس نابینا شخص نے کوئی گناہ کیا تھا اور نہ ہی اس کے والدین نے کوئی گناہ کیا تھا۔ نابینا پن اس کی تقدیر تھا، اور انسان کی تقدیر انسان خود نہیں لکھتا، اس کا خدا لکھتا۔ یہ واقعہ پڑھ کر نک کو پہلی بار اطمینان ہوا اور اسے محسوس ہوا کہ معذوری کوئی عیب ہے اور نہ ہی یہ گناہوں کی سزا ہے۔ بس یہ خیال آنے کی دیر تھی اور اس کے اندر ایک نئے احساس نے جنم لے لیا، ایک ایسے احساس نے جس کا وہ بار بار اپنی تقریروں میں ذکر کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنی تقدیر کو سمجھنے سے قاصر ہوں جو میرے خدا نے میرے لیے لکھی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے۔ خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے، خدا ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں معذور ہوں یا پھر میں آپ کی طرح مکمل ہوں، خدا کسی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس واقعے کے بعد نک کی زندگی میں ایک نیا واقعہ بھی آیا، اور یہ وہ واقعہ تھا جس نے اسے دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشن اسپیکر بنا دیا۔ نک 15 سال کا تھا۔ وہ 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ جب اسکول جاتا تھا تو وہاں پہ ایک شخص صفائی کرتا تھا اور اس کا نام تھا آرنلڈ۔ آرنلڈ نے اسے بتایا کہ تم اپنے ساتھیوں کو یہ بتاؤ کہ معذوری کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا بڑا تجربہ ہے، تاکہ یہ تمہارے احساسات کو سمجھ سکیں۔ نک اس کے کہنے پر پہلی مرتبہ اپنے کلاس فیلوز کے سامنے کھڑا ہوا
وہ چھوٹا سا گروپ تھا جس میں چند لوگ مختلف چیزوں پہ ڈسکس کر رہے تھے. نک نے اس گروپ کو یہ بتایا کہ میں معذور پیدا ہوا تھا اور معذوری کے باوجود میں نے زندگی کیسے گزاری اور میں اب اس زندگی کو کیسے گزارنا چاہتا ہوں. یہ چند منٹ کی بلکہ 10 منٹ کی تقریر تھی. یہ 10 منٹ کی تقریر تھی اور اس 10 منٹ کی چھوٹی سی تقریر میں اس شخص کی زندگی کا دھارا بدل گیا. اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی جو روز اس کو دیکھ کر ہنستے تھے، جب اس نے بات کی تو وہ بات ان کے دل میں لگی اور ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے رونا شروع کر دیا. نک کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ جب آپ اپنے تجربے کے مطابق لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہوتی، اس سے بڑا ٹیلنٹ کوئی نہیں ہوتا. تو اس دن کھڑے ہو کے نک نے یہ فیصلہ کیا کہ میں باقی پوری زندگی لوگوں کو صرف اور صرف اپنی کہانی سناؤں گا. ہو سکتا ہے یہ کہانی بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل دے. بس یہ خیال آنا تھا کہ نک دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشن اسپیکر بن گیا. وہ شروع میں صرف اپنے اسکول میں تقریریں کرتا تھا، لیکن پھر اسے دوسرے اسکولوں کی طرف سے بھی دعوتیں ملنے لگیں. وہ وہاں جا کے بھی تقریر کرنے لگا اور اس کا زیادہ تر فوکس یہ ہوتا تھا کہ تم لوگ زندگی کی محرومیوں پر کیوں اداس رہتے ہو؟ خدا کا شکر کرو. خدا کا شکر تم کیوں نہیں کرتے؟ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں خدا نے 2 ٹانگیں اور 2 بازو دیے ہیں اور یہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں. ذرا میری طرف سوچو، میری طرف دیکھو اور پھر اس کے بعد سوچو کہ خدا تم پر کتنا مہربان ہے. ذرا سوچو تمہاری زندگی کتنی مختلف ہوتی اگر تم بھی میری طرح بغیر بازو اور بغیر ٹانگوں کے انسان ہوتے. اس کی تقریروں نے شہر میں آگ لگا دی اور پھر نک نے مڑ کر نہیں دیکھا. اس نے اس کے بعد ہزاروں لیکچر دیے. نک آج بھی تقریروں میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمت ہار دی جائے، بلکہ ہر ناکامی کے بعد ایک نئے حوصلے کے ساتھ انسان کو پھر کوشش کرنی چاہیے یہاں تک کہ کامیابی نصیب ہو جائے. نک اکثر سوال کرتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کتنے تجربوں کے بعد ایڈیسن بلب ایجاد کرنے میں کامیاب ہوا تھا؟ اس کا کہنا تھا یہ اس کی 10,000ویں کوشش تھی جس کے بعد بلب ایجاد ہوا. اگر ایڈیسن 9,999 کوششیں ناکام ہونے کے بعد اپنا حوصلہ ہار دیتا تو دنیا میں شاید آج بھی بلب نہ ہوتا. نک کی فلسفی بہت سادہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جدوجہد جتنی سخت ہوگی کامیابی اتنی ہی شاندار ہوگی. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کامیابی پر لوگوں کو شبہ نہیں ہوتا، اپنی کوششوں پر شبہ ہوتا. ہم کامیابی کو حقیقت سمجھتے ہیں لیکن ہم اپنی کوششوں، اپنے ٹیلنٹ کو، اس کے بارے میں ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں. ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور اگر ہم یہ یقین پیدا کر لیں تو دنیا کا بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. نک بازو اور ٹانگوں سے محروم پیدا ہوا تھا لیکن اس نے اس کے باوجود گریفتھ یونیورسٹی سے اکاؤنٹنگ اور فائنانس پلاننگ میں ڈبل بیچلر بھی کیا اور یہ اپنے ادارے زندگی بغیر ازا کے لائف وداؤٹ لبس کا چیف ایگزیکٹو بھی ہے. نک کی عمر اس وقت 39 برس ہے اور اس نے 2012 میں شادی بھی کی اور اس کے 4 صحت مند بچے بھی ہیں اور یہ ان بچوں کے ساتھ خوش بھی ہے. دنیا کے ہر کونے میں اس کے چاہنے والے موجود ہیں. فیس بک پر اس کے پرستاروں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے جبکہ ٹویٹر پر 4 لاکھ سے زائد لوگ اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں. یہ 8 کتابوں کا مصنف بھی اور اس نے اپنے ذاتی تجربہ پر مبنی ایک کتاب بھی لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے لائف وداؤٹ لمٹس. اس کتاب میں اس نے مایوس انسانوں کو مایوسی کے دلدل سے نکلنے کے طریقے بتائے ہیں. یہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سب سے زیادہ فروخت ہونے والا مصنف اور دنیا بھر کا بہترین موٹیویشن اسپیکر بھی ہے. آپ نک کو دیکھیے اور پھر خود کو دیکھیے اور ایک جواب دیجیے کہ ہمارے ہاتھ بھی سلامت ہے اور پاؤں بھی سلامت ہیں اور اللہ نے ہمیں 1000 اپارچونٹیز کے ساتھ بھی پیدا کیا تھا لیکن ہم اس کے باوجود نا امیدی کا دامن تھامے ہوئے ہیں. ہم زندگی میں مایوس ہیں اور ہم ایک اندھی سمت میں دوڑے جا رہے ہیں اور ہر آدمی سے پوچھتے جا رہے ہیں کہ میرا مقدر کیا ہے، میرا نصیب کیا ہے، میرا کیا بنے گا. بھائی نک کو دیکھو اور اس کے بعد دوبارہ سوچو کہ اگر ایک انسان بغیر پاؤں کے، بغیر ہاتھوں کے دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشن اسپیکر بن سکتا ہے تو آپ میں کیا کمی ہے؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے مکمل پیدا کیا تھا اور اگر ایک مکمل انسان ایک مکمل زندگی نہیں گزار سکتا تو پھر میرا خیال ہے اس انسان کو انسان نہیں ہونا چاہیے، اسے انسان کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں دنیا میں. اور نک یہ بھی کہتا ہے کہ جدوجہد جتنی سخت ہوگی کامیابی اتنی ہی شاندار ہوگی. ایڈیسن کی طرح کوشش کرتے رہیں اور اس وقت تک کوشش کرتے رہیں جب تک آپ کی کامیابی کا بلب آن نہیں ہوتا.